نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے شب برأت سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں جو کہ انتہائی مختصر تھی، تو مناسب یہ سمجھا کہ اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے۔ چنانچہ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی رات سے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگر کسی بھی مسلمان بھائی، مرد یا عورت کو میری ان باتوں سے فائدہ ہو تو وہ اس رات کے اندر خصوصی طور پہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر آپ حضرات کو میری ان باتوں سے فائدہ ہو تو ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان باتوں سے آگاہ ہو جائیں اور اس رات سے فائدہ اٹھائیں اور اس رات کو صحیح حقیقت کے ساتھ اور صحیح معنی کے ساتھ اس کو گزار سکیں۔ تو سامعین کرام، جہاں اس رات کے عظیم الشان فضائل مذکور ہیں، وہاں بہت سے ایسے بدقسمت افراد کا تذکرہ بھی ہے جو اس مبارک رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلتیں گزشتہ نشست کے اندر ذکر کر چکا ہوں، اور مختصر سے طریقے کے ساتھ جو افراد اس رات کے اندر محروم رہتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، لیکن آج انہی افراد کی تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ کہیں ہم بھی ان رذائل میں تو مبتلا نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر ان میں سے کچھ ہو، اور اگر کچھ ہو تو اس سے بر وقت چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والے افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ کینہ اور بغض کیا ہے؟ کہ کسی شخص پر غصہ پیدا ہوا اور یہ شخص کسی وجہ سے اس پر غصہ نہ نکال سکے تو اس کی وجہ سے دل میں جو گرانی پیدا ہوتی ہے اس کو کینہ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام بغض ہے۔ اور کینہ اور بغض محض ایک گناہ یا عیب نہیں، بلکہ یہ اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے سے کینہ اور کینے سے 8 گناہ پیدا ہوتے ہیں: حسد، شماتت، سلام کا جواب نہ دینا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، غیبت، جھوٹ اور فحش گوئی کے ساتھ زبان دراز کرنا، اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، موقع پاتے ہی اس کو ستانا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کینہ ور کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس جیسی اور بہت سی احادیث سے کینہ کی برائی اور مذمت سامنے آتی ہے، اس لیے غور کر کے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا از حد ضروری ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی پر غصہ آئے فوراً اس کو معاف کر دیا جائے، ہرگز اس کے خلاف کسی بات کو دل میں نہ رہنے دیا جائے،
اور اس سے میل جول اور سلام و کلام شروع کر دیا جائے۔ اسی طرح اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اس شخص کی اچھائیوں کی طرف غور کیا جائے اور اچھائیوں کی طرف توجہ دی جائے کہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات اچھی ہیں، کون کون سی عادات اچھی ہیں، کون کون سی خصلتیں اچھی ہیں۔ نمبر 2، اس رات کے اندر محروم رہنے والا شخص وہ ہے جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات مختصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ موجودہ دور میں شرک کی جتنی صورتیں مروج ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا غیر اللہ کو مختار کل، نفع اور نقصان کا مالک، زندہ کرنے اور مارنے پر قادر، بیمار کرنے اور شفا دینے پر قادر، روزی میں وسعت اور تنگی پیدا کرنے پر قادر سمجھنا، انبیاء کرام اولیاء اعظام کے تقرب کے حصول کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز اور منت ماننا، ان کی قبروں پر سجدہ کرنا، ان کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھنا، یہ ساری کی ساری شرک کی اقسام ہیں۔ پھر شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کی تفصیل تو ہو چکی۔ شرک اصغر میں ریاکاری، بدشگونی اور غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا وغیرہ شامل ہے، اور شرک کا انجام دوزخ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو بے شک نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ یقیناً بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تیسرا وہ شخص اس رات کے اندر محروم رہے گا جو ناحق قتل کرنے والا ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کو ناحق قتل کرنا چاہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ سخت گناہ ہے، اور کسی ایمان والے کو قتل کرنا تو اس سے بھی بدترین ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ہمیشہ جہنم کی اپنے غضب، اپنی لعنت اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ موجودہ دور میں انسانی جان کی قیمت چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں سمجھی جاتی۔ ذرا ذرا سی بات پر اور دنیاوی چند سکوں کی خاطر کسی کے سہاگ کو اجاڑ دینا، معصوم بچوں کو یتیم کر دینا، بوڑھے ماں باپ کی آخری عمر کے سہاروں کو چھین لینا، اور تجارتی اور کاروباری مراکز کو خاکستر کر دینا ایک کھیل سا بن گیا ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی سامنے آ چکی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، اور نہ ہی مارنے والے کو پتہ ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر محروم رہنے والے افراد میں سے وہ بھی ہیں جو زنا کرتے ہوں۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ زنا بھی ہے۔ جو عورت یا مرد اس بدترین گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہیں، اور اگر اس عمل بد کو پیشے کے طور پر کیا جائے جیسے موجودہ دور میں اس کا رواج عام ہو چکا ہے تو یہ دوہرا گناہ ہے۔
اور ایسی کمائی بھی حرام ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو اپنے پستانوں سے بندھی ہوئی اور پیروں کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ زناکار عورتیں اور اپنی اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں ہیں۔ اسی طرح اس رات کے اندر محروم رہنے والے افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہو۔ اپنے اعز و اقربا اور اپنے متعلقین کے حقوق ضروری ادا نہ کرنا یہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ مثلا سلام کا جواب نہ دینا، بیماری کے وقت عیادت نہ کرنا، چھینک کا جواب نہ دینا، فوت ہو جانے پر بلا عذر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب درجہ بدرجہ قطع رحمی میں شامل ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی قانوناً بغیر سزا کے جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس رات کے اندر محروم رہنے والے افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا ازار، شلوار، پاجامہ اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو۔ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار، تہبند، پاجامہ، پینٹ، کرتا یا چوغا وغیرہ لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو تہبند یعنی پاجامہ وغیرہ ہو وہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں یہ گناہ ہے، اور اگر تکبر کو نیت ہو تو دوہرا گناہ ہے، اور اگر نیت نہ بھی ہو تو اس فعل کا گناہ ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر محروم رہنے والے افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کی نافرمانی بہت سخت گناہ ہے۔ کئی احادیث میں والدین کی نافرمانی پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں تو والدین کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل والدین کی نافرمانی، ان کے آگے بولنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا عام ہو گیا ہے۔ اس سے اجتناب از حد ضروری ہے، وگرنہ دنیا و آخرت کا وبال اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اس رات کے اندر محروم رہنے والے افراد میں سے وہ حضرات بھی ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ شراب نوشی یہ صرف ایک گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور شراب کو دوسرا نام دیں گے، اور ان کے سامنے ناچنے اور گانے والی عورتیں ہوں گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی زمین میں دھنسا دیں گے یا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ لہذا شراب یا دیگر نشہ پیدا کرنے والی سب چیزیں، مثلاً ویسکی، ہیروئن، بھنگ وغیرہ سب حرام ہے۔ آج موجودہ دور میں اس حدیث کے مناظر پوری طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شب برات کی فضیلت والی احادیث اور اس میں مذکور تمام محروم رہ جانے والوں افراد کا کچھ تذکرہ ہو گیا ہے۔ ان سب گناہوں سے جتنا جلد ہو سکے اور کم از کم شعبان کی 15 رات سے پہلے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اب اس رات سے متعلق میں اکابرین امت کے کچھ اقوال آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی خیر والی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان رحمہ اللہ وغیرہ اس رات کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات میں خوب عبادت کرتے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو بیدار رہنا مستحب ہے۔ علامہ حسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برأت ہے، اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صحیح ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات بیدار رہنا مستحب ہے، اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہی امام اوزاعی کا قول ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب برأت کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے۔ کفایت المفتی میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ایک افضل رات ہے، اور فتاوی محمودیہ میں ہے کہ شب قدر اور شب برأت کے لیے شریعت نے عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا اور استغفار کی ترغیب دی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شب برأت کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں اس رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید میں بہت سی احادیث ہو جائیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شب برأت کی رسومات اور بدعات سے متعلق، اس رات میں حد سے زیادہ عبادت کرنا، مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نوافل و تسبیح تراویح کی جماعت کروانا، اسپیکر پر نعت خوانی وغیرہ کرنا، ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، خاص اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغ جلانا، اس رات سے ایک دن پہلے عرفہ کے نام سے ایک رسم کہ اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، کپڑوں کا لین دین، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مساجد کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی کرنا، یہ تمام کے تمام امور شریعت کے خلاف ہے۔ ان کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نہیں ملتا۔ اس لیے ان تمام بدعات و رسومات کا ترک اور معاشرے سے ان کو مٹانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر بقدر وسعت فرض ہے۔
آخر میں اس مبارک رات میں کرنے والے کیا کام ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں تاکہ افراد و تفریط سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نمبر 1، نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا۔ نمبر 4، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا۔ نمبر 5، بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ اور نمبر 6، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ یہ تمام اعمال شب برأت کا لازمی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔